کہ اگر کوئی دکاندار گیس یا بجلی کے بل جمع کرنے پر کسٹمر سے فی بل 10 روپے ایکسٹرا چارجز لیتا ہو تو کیا یہ اضافی چارجز لینا اس دکاندار کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو اس حوالے سے تفصیل یہ ہے کہ یہ جو دکاندار ہے اگر اس کو گیس کمپنی اور بجلی کمپنی کی طرف سے باقاعدہ اس عمل کا معاوضہ ملتا ہو اور ان کے ساتھ اس کا معاملہ ہو معاہدہ ہو تو پھر تو یہ شرعاً پابند ہے کہ یہ انہی کے بہاف پر اور ان کی طرف سے کام کر کے لوگوں سے بل وصول کرے. تو اس کی شرعی ذمہ داری بنتی ہے اور اپنی ذمہ داری پر آدمی کسی اور سے وصولی کرے تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا. ٹھیک. تو ایسی صورت میں اس کے لیے پھر جائز نہیں ہے کہ لوگوں سے بھی وصولیاں کریں. البتہ اگر کمپنی کے ساتھ اس کا کوئی ایگریمنٹ اس نوعیت کا نہیں ہے اور یہ لوگوں کے لیے ایک تعاون کے طور پر لوگوں کا کام کرتا ہے اور لوگ بھی خوشی سے اس سے کام لیتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمیں یہ معاوضہ دینا پڑے گا، اس میں کوئی دھوکے کا پہلو بھی نہ ہو، تو پھر اس کی گنجائش ہوگی. تو یہ دو صورتیں اس میں الگ الگ بنے گی. ٹھیک، بہت شکریہ. سعد اللہ صدیقی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، ہمارے محلے کا ایک شخص اپنے مکان کی دوسری منزل تعمیر کر رہا ہے، اس کے پاس اس کی رقم نہیں ہے تو میں اسے قرض دے رہا ہوں. البتہ یہ شرط رکھی ہے میں نے کہ 1 سال بعد جو وہ رقم دے گا تب تک میں اس کے مکان سے کرایہ لوں گا. کیا یہ سود کے زمرے میں آئے گا؟ اگر ہاں تو جائز صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جی اگر اس کو دیکھا جائے کہ رقم اس نے قرض دی ہے اور قرض پر اس نے مشروط اضافہ ہی وصول کیا ہے، اگرچہ اس کی نوعیت عام طرح نہیں ہے کہ قرض پر ایک مخصوص رقم کی شرط لگائے، بلکہ ایک دوسرے طریقے سے اس نے یہ کام کیا ہے کہ مکان کا کرایہ مجھے ملے گا، تو اس کے سود ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، سودی طریقہ ہے اور ناجائز ہے. البتہ اس کے جائز متبادل کئی ہو سکتے ہیں. سب سے آسان اس صورت میں یہ لگ رہا ہے کہ چونکہ مکان بنانے والے کو مٹیریل کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، تو جب بھی اس کو کوئی بڑا مٹیریل خریدنا ہو تو اس کی طرف سے وکیل بن کر خریداری کرے اور اسی کے لیے خریداری کرے، اور جب خریداری کر لے تو اس کو اطلاع بھی دے کہ میں نے آپ کے لیے چیز خریدی، اور پھر یہ آدمی وہاں جا کر اس چیز کا قبضہ بھی وصول کرے. قبضے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز دکاندار کو کہے کہ وہ الگ تلگ کر کے رکھ لے اور یہ قریب میں اس کو اتنا ایکسیس حاصل کرے کہ اگر یہ کوئی تصرف کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس طریقے سے اس سامان پر اس کا قبضہ آ جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ جو مکان بنوانے والا ہے اس کو وہ سامان باقاعدہ بیچ دے اور کچھ نفع لگا کر بیچ دے، جتنے پر بھی فریقین متفق ہوں. تو اس طرح اس کو مرابحہ کہا جاتا ہے. تو مرابحہ کی صورت اس میں کر لیا کرے، اور مکان کے لیے مٹیریل کوئی اتنا زیادہ روزانے کے حساب سے نہیں، بلکہ جو بڑا مٹیریل ہے وہ 4-5 خریداریوں میں کام ہو جاتا ہے، تو اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے عملاً. تو یہ طریقہ اختیار کیا جائے. بہت شکریہ. ریاض احمد صاحب کا سوال ہے، کمپنی ہے جس میں جتنے پیسے انویسٹ کرتے ہیں کمپنی اس پر 7% سے 20% تک نفع دیتی ہے، اور ایک سہولت یہ بھی دیتی ہے کہ جب چاہیں اپنی انویسٹمنٹ ختم کر سکتے ہیں، پیسے واپس لے سکتے ہیں. جائز ہے؟ جی جب یہ بات آ گئی کہ جو انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے اس کا 5, 10, 15 جو بھی فیصد ہے تو یہ ایک ناجائز شرط ہے، کیونکہ ایک لم سم رقم ہی طے کرنے کی دوسری صورت ہے. کیونکہ میں اگر 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرتا ہوں اور 10% تو مطلب 10,000 ہے، اگر 2 لاکھ ہے تو 20,000 ہے، تو یہ صرف فیصدی نام استعمال ہوتا ہے، باقی حقیقت میں ایک لم سم نفع کی شرط ہے جو کہ ایک فاسد شرط ہے. تو اس میں اگر یہ رقم بطور قرض ہے تو پھر تو یہ سود ہے، اور اگر بطور قرض نہیں ہے، کاروبار کے لیے ہے یہ رقم، پھر بھی یہ شرط ناجائز ہے، فاسد ہے، اس پہ عمل درآمد جائز نہیں ہے. تو ایسی صورت میں یہی ہونا چاہیے کہ رقم انویسٹمنٹ کے طور پر ہو باقاعدہ، جس کے کوئی مطلب اگر رسک کا جو پہلو ہے وہ بھی یہ جو رقم دینے والا ہے یہی برداشت کرے، اور ساتھ یہ ہے کہ فیصدی حصہ اس رقم کا فیصدی نہ ہو بلکہ جو حقیقی نفع حاصل ہوگا اگر ہوگا تو اس کا فیصدی حصہ رکھا جائے کہ اس میں اتنا فیصد آپ کو ملے گا، اور کاروبار اوورآل جائز بھی ہو تو پھر یہ مضاربت کی صورت ہوگی. لیکن یہ جو صورت انہوں نے لکھی ہے یہ ناجائز ہے، قابل اصلاح ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یعنی اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا نفع ہوگا اس کے اتنے فیصد وہ پھر ہاں وہ مطلب فیصدی نفع کا مطلب یہی ہوتا ہے. شکریہ.